السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جادو برحق ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو زوروں پر تھا، ہر طرف بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دی جا سکے۔ مثلاً آپ کی لاٹھی اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتی تھی، اسی طرح آپ کا اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکالنے سے وہ سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو معجزات تھے وہ تھے یہ۔ مگر آپ کے دور میں فرعون اور ان کے حواریوں نے یہ سمجھا کہ آپ جادوگروں کی طرح ایک جادوگر ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے درباریوں میں دعوت حق لے کر پہنچے تو اس نے کہا، فرعون نے یہ نہیں کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالا تو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار تھے انہوں نے کہا، یہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ عموماً کسی جادوگر کا توڑ اس سے بڑا جادوگر ہی کرتا ہے۔ اور فرعونیوں نے جو فرعون تھے انہوں نے چونکہ فرعونیوں نے آپ کو دیگر جادوگروں کی طرح ایک زبردست جادوگر خیال کیا تھا، اس لیے انہوں نے عام فارمولے کے تحت دوسرے جادوگروں کے ذریعے آپ کا جادو توڑنے کے لیے فرعون اکبر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا، آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھی آپ بھیج دیجیے، جو پیغام دیجیے جو ماہر جادوگر ہیں، تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ پھر وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا، ہاں، تم کو مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان کھلے میدان میں جو مقابلہ ہوا، قرآن مجید میں بھی اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ان ساحروں نے عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، خواہ آپ کچھ پیش کریں یا ہم پیش کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پیش کر دو۔ جبکہ انہوں نے پیش کیا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور اس طرح ایک طرح کا بڑا جادو کھلایا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا اپنی چھڑی ڈال دے، اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا ڈالنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو فوری وہ اس کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، یعنی جو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں وغیرہ انہوں نے پھینکا تھا، انہوں نے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور جو ساحر تھے سب سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا، تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا اس شہر میں عمل درآمد ہوا ہے، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے لیے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں آپ کے میں کاٹوں گا، پھر تم کو میں سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی تم سب کو میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے ایمان لے آنے والے جادوگروں نے جواب دیا
کہ ہم اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے؟ اس کے ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے، اور ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان اسلام پر نکال۔ اہم بات یہ ہے کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر اور خیالات پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں فی الواقع ساکن اور منجمد تھیں۔ جادو کی وجہ سے متحرک ان کو نظر آنے لگیں، ہلتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ یہ لوگوں کے خیالات پر جادو تھا۔ انہیں وہ لاٹھیاں اور رسیاں متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ سانپ بھی معلوم ہونے لگیں۔ وہ سانپ ہرگز نہیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے جادو کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے وحی کے ذریعے انہیں کہا ڈرو مت، غالب ہی رہو، یعنی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا۔